السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8 بیٹا ہم لوگوں نے ہسٹری کا آج سٹارٹ کرنا تھا علامہ اقبال ایڈریس ایٹ الہ آباد 1930. علامہ اقبال کا 1930 کا جو خطبہ ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. The annual session of the Muslim League was held at Allahabad in 1930 which was presided over by علامہ اقبال. اب وہ کہتا ہے کہ جو اینول سیشن تھا سالانہ اجلاس تھا مسلم لیگ کا 1930 میں الہ آباد میں ہوا اور جس کو پریزائڈ کیا یعنی جس کی صدارت کی وہ علامہ اقبال نے کی تھی. اینڈ ہی ڈیلیورڈ ہز ہسٹوریکل اسپیچ ان وچ سر سید's ٹو نیشن تھیوری واز ایکسپلین. اب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر جو ہے اپنے تاریخی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سر سید احمد خان کا جو دو قومی نظریہ ہے اس کو بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا اور اس کی حمایت کی تھی. اینڈ دا آئیڈیا آف پاکستان واز پریزنٹڈ اور یہاں پر انہوں نے پاکستان کا جو خیال ہے وہ بھی پیش کیا. یعنی جو اتنے ٹائم سے جو مختلف رہنما تھے یا اسپیشلی سر سید احمد خان جن کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے انہوں نے جس چیز کے لیے بات کی تھی علامہ اقبال نے بھی اس کی تائید کی کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں اور جو ہے وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی. تو اس لیے انہوں نے وہ علامہ اقبال in his address said that Islam is not only a set of beliefs and rituals or merely its verbal recognitions. اب وہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا اپنے خطاب میں کہ اسلام جو ہے ایک عقیدہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے اور ایک مذہبی عقائد سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ ایک وربل ریکگنیشن ہے. یعنی اس کی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے. اس کے معنی اگر لیے جائیں تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کہ ہمارے تمام جو ہے وہ کوڈ آف لائف جو ہیں ان کو کور کرتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ rather it is a religion which gives its followers the idea of a political system. اب وہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی اپنے جو فالوورز ہیں یا اس کے ماننے والے جو ہیں ان کے لیے ایک پورا سیاسی نظام ہے. and he said that the Muslims had their own cultural traditions. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے اپنے ثقافتی جو ہے وہ روایات ہیں, ان کی اپنی ثقافت ہے, ان کا اپنا ایک کلچر ہے. and their own mood of life اور ان کے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. their own history and civilization ان کی اپنی تاریخ اور جو ہے وہ تہذیب ہے. and all these elements prove that the Muslims were a different nation. اور یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک علیحدہ قوم ہے جو کہ ہندوؤں جیسے نہیں ہے. ہندوؤں سے ایک بالکل مختلف قوم ہے جن کا اپنا لباس ہے, اپنا کلچر ہے, اپنی زبان ہے, اپنی روایات, اپنے رسم و رواج ہیں, اپنا مذہب ہے اور اپنی اقدار ہے, اپنی اخلاقی قدریں ہیں. and the Hindus always deemed the rule over the Muslims due to their numerical predominance. اب وہ کہتا ہے کہ ہندو جو تھے انہوں نے ہمیشہ یہ خواب دیکھا, ہمیشہ جو ہے ان کا یہ ایک بہت بڑی خواہش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حکومت کریں صرف اس وجہ سے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں نہیں ہیں. اور جو ہے بیسیکلی ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہندوستان ان کا آبائی وطن ہے اس لیے ان کا حق جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہے. علامہ اقبال said that the unless and until the Muslim were recognized as a nation. اب وہ کہتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس وقت تک کہ مسلمان جو ہے ان کو جو ہے ریکگنائز کیا جائے ایز اے نیشن ایک قوم کی صورت میں اینڈ اے فیڈرل سسٹم اور ایک وفاقی نظام جو ہے اس کے حساب سے اینڈ دا مسلم میجورٹی یونٹس گیون دا سیم پریولیجز. اور جو مسلم میجورٹی اکثریت والے جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو ایک جیسی جو امارات ہیں وہ دی جائیں ایز ور گیون ٹو ہندو یونٹس. اور جیسا کہ جو ہندو یونٹس ہیں یا ہندو جو ہے وہ شعبے ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پولیٹیکل ہارمنی وڈ ناٹ ایگزسٹ. اس طرح سے سیاسی جو ہارمنی ہے یا خوشحالی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اٹ واز دا اونلی وے ان وچ بوتھ دا ہندوز اینڈ دا مسلمس کوڈ پراسپر ان اکارڈنگس ود دیئر رسپیکٹیو کلچرل ویلیوز. اب وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت نہیں ہو سکتا کہ جب تک مسلمان جو ہے وہ خوشحال نہ ہو جائیں اپنے جو ہے رسپیکٹیو کلچرل ویلیوز میں, اپنی جو ثقافتی اقدار ہیں ان میں. یعنی مسلمانوں کو اپنی تمام چیزوں کو پرفارم کرنے کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ یونٹ چاہیے جس کے اندر وہ اپنی تمام کام امور انجام دے سکیں. علامہ اقبال presidential address proposed a permanent solution to the Muslim problem. اور وہ کہتا ہے علامہ اقبال نے اپنے صدارتی خطبے میں سب سے پہلے جو ہے ایک پرماننٹ یعنی ایک مستقل حل جو ہے وہ پیش کیا مسلمانوں کے مسائل کا. اینڈ ہی said that the western پنجاب فرنٹیئر بلوچستان, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مغربی پنجاب ہے فرنٹیئر بلوچستان ہے یعنی جو بلوچستان کے علاقے ہیں اور خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں یعنی شمال مغربی سرحدی صوبے کے, اینڈ دا سندھ اور سندھ کے علاقے should be combined to form a
वन प्रोवेंस, इन सब को इकट्ठा होकर एक सूबा बनाना चाहिए एंड दस क्वाइट अ लार्ज मुस्लिम प्रोवेंस वुड कम इनटू बीइंग, और इस तरह से एक बहुत बड़ा सूबा जो है वो मर्ज वजूद में आएगा। इन दिस प्रोवेंस, सूबे में द मुस्लिम वुड लिव अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, और इस सूबे में मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक रहेंगे एंड कल्चर और अपनी सकाफ़त के मुताबिक, एंड वुड नॉट इंसिस्ट ऑन देयर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और वो किसी सूरत में इस चीज़ पर जो है इंसिस्ट नहीं करेंगे कि उनका एक अलहदा जो है जुदागाना तरीका इंतखाब हो, यानी उनका जब अपना वतन होगा तो उन्हें इस चीज़ की डिमांड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द ओनली वे टू डू अवे विद द कम्युनल रियॉर्ड्स इन द सब कॉन्टीनेंट। अब वो कहता है कि ये वो वजूहत थी जिनकी वजह से कम्युनल रियॉर्ड हिंदुस्तान में जो कम्युनल रियॉर्ड्स हैं या आपस में जो झगड़े हैं वो कम होंगे, वो ख़त्म होंगे, एंड दिस वे द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री कुड टेक द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट पॉलिटिकल सिस्टम। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से जो नॉर्थ के इलाके हैं, नॉर्थ वेस्ट के, वहाँ पर एक अलहदा जो है वो सियासी निज़ाम कायम होगा और मुसलमानों की अपनी एक हुकूमत होगी, और हिंदुओं की जब अपनी हुकूमत होगी तो दोनों के आपस में क्लैशेस ख़त्म हो जाएंगे, दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान के वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनको अल्लामा इकबाल ने अपने एड्रेस में, अपने खुतबे में जो है वो एक्सप्लेन किया। 1930 का जो खुतबा था उसमें। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।